Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to discuss the second lecture of Small Business Management. This will be again the part of your first chapter. ये लेक्चर जो है आपका पहले चैप्टर की कंटिन्यूटी है. In that lecture we will be completing and concluding the whole chapter that we were supposed to complete. इसके अगर हम कुछ हाइलाइट्स देखें, हम डिस्कस करेंगे एज एन बर्ड आई व्यू कि हमने लास्टली पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, और फाइनली नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, कंक्लूड करेंगे. So, starting your own business, own small business is the first chapter that you were supposed to go through. We talked about the different contents under that heading. We talked about the reason of interest in the small businesses. हमने बात की कि इसके अंदर लोगों का रुझान या ट्रेंड क्यों है. We talked about increased trend, business creates employment की एलिमेंट हमने देखा कि पब्लिक में ज़्यादा जो फेवर है वो स्मॉल बिजनेसेस की है. हमने बात की कि देयर इज़ इंटरेस्ट अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आजकल मशहूर हो रही है एंड अट्रैक्टिव फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल एजेस. देन वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस. इसके ऊपर हमने कल बात की, मजीद आज मैं थोड़ा सा इसको एलिबरेट कर दूं. वी टॉक्ड अबाउट इट दैट हाउ द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्मॉल बिजनेसेस. एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स अगेन आर दोज वेंचर्स जिसमें हमने डिस्कस किया आपका जो फोकस होता है एक लॉन्ग टर्म फोकस होता है कि आप अपने बिजनेस को अच्छा खासे लेवल के ऊपर इंक्रीज करना चाहते हैं. जो मेजर फोकस है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ होता है. याद रखिएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में आप जो डे स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है, एक्सपैंड करने के ऊपर है, और आप प्रॉफिट चाहते हैं और इनोवेटिवनेस चाहते हैं, कुछ ऐसा न्यू लेकर आते हैं जिसकी बुनियाद पर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चलता रहे, उसमें कोई कमी खामी ना रहे. देन उसके बाद हमारे पास आते हैं स्मॉल बिजनेसेस. स्मॉल बिजनेसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा इनोवेटिव नहीं होते. एनी ऑफ द बिजनेस दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट बाय एनी पर्सन विद इन योर प्रेमिसेस, आप जिसको जानते हो आपके हल्के में, कोई भी ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा हो उसी से रिलेटेड कोई भी नया बंदा एक और कारोबार स्टार्ट करना शुरू कर दे, वो स्मॉल बिजनेस कहलाएगा. और स्मॉल बिजनेस की जो इम्प्लिकेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती. उसका पर्पस ये भी नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बढ़ाया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस दैट कैन बी कंप्रीहेंडेड विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशंस. देन वी टॉक्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस. हमने देखा कि ओवरऑल इसकी कंट्रीब्यूशन है क्या हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए. हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, हमने देखा कि कम्युनिटी और कस्टमर लिंक होते हैं. वी टॉक्ड अबाउट द लार्ज फर्म्स कंपैटिटिवनेस, कि बड़ी कंपनीज की कंपैटिटिवनेस बढ़ती है, वो आपस में ज़्यादा इंटीग्रेट कर सकती हैं. हमने ये देखा कि इनोवेटिव एक्सपीरियंस आता है एम्प्लॉयज़ की तरफ, उनको कुछ सीखने को मिलता है. हमने देखा कि हम एक रिस्क टेकर को डेवलप करते हैं. रिस्क टेकर्स आते हैं और न्यू बिज़नेस को जब वो संभालते हैं तो वो रिस्क भी लेते हैं और काम भी करते हैं. हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, नए लोगों को काम करने का मौका मिलता है. देन वी टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. जब लोगों को अपनी मर्ज़ी से काम करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड ओवर देयर. तब हमने बात की अगेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्मॉल बिजनेस ओनर्स. इसमें हमने डिस्कस किया द रिसेशन इशू, लाइक आपके इकोनॉमिक डाउन टर्न की जो सिचुएशन है जिसमें आपके पास इन्फ्लेशन के इश्यूज़ हैं, आपके पास हाई राइजिंग प्राइसेस हैं, आपके पास एक्सचेंज रेट रिजर्व्स के इश्यूज़ हैं, एक्सचेंज रेट के इश्यूज़ हैं. ठीक है जी, तमाम आपकी जीडीपी की जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर जीडीपी है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है. रिटायरमेंट और ट्रांजिशन, एक बंदा रिटायर हो जाता है और लाइक ही इज़ और शी इज़ इल और सिक, वो बीमार है या इस दुनिया से चला जाता है, हु विल बी डूइंग दैट बिजनेस ना. कैपिटल का इशू, सरमाया है आपके पास या नहीं, और टॉक्ट अबाउट इट. हमने ग्रोथ इश्यूज़ देखे कि ग्रोथ के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप ग्रो नहीं कर रहे, या अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट है या प्लानिंग है वो अच्छी नहीं है, तो आप इस ग्रोथ को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने बिजनेस की पेस को मेंटेन करेंगे. सक्सेशन प्लानिंग HRM का हिस्सा था. हमने बात की कि हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सच अ सिस्टम कि आपके जाने के बाद भी आपका कारोबार चलता रहे और एक प्रॉपर तरीके के साथ कोई ना कोई फैमिली या कोई ना कोई आपका रिलेटिव उसको टेक ओवर कर ले और कोई इशू ना हो. यहाँ पर डे स्टूडेंट्स एक और एलिमेंट यहाँ पर ऐड हुआ है नया, दैट इज ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्री शिफ्ट्स. दिस इज अगेन वन ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द इश्यूज फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस और द न्यू बिजनेसेस.
جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی لاسٹ سلائیڈ میں کہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں جو کمپنیز کو یا نیو بزنسز کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اسی حساب سے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو کمپنی کو فیس یا نیو بزنسز کو فیس کرنا پڑتا ہے, دیٹ از آکوپیشنل اینڈ انڈسٹری شفٹس. یہ وہ والا ایشو ہے ڈے اسٹوڈنٹس جس میں آرگنائزیشنس کو یا نئے بزنسز کو مارکیٹ کے اندر سم ٹائمز شٹ ڈاؤن کا, کلوزنس کا, اپنے بزنس کو ختم کرنے کا یا اس کو تبدیل کرنے کا, آلٹر کرنے کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ہم آگے فردر ٹائپس کو ڈسکرائب کریں گے اینڈ ود رسپیکٹ ٹو دیز ٹائپس ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ یور نیو بزنس اور یہ آپ کے لیے چیلنج کس طرح ہے. آکوپیشنل انڈسٹری شفٹ میں ہمارا پہلے ایلیمنٹ ہے جی ری انوینشن. ری انوینشن کا مطلب ڈے اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آلریڈی چلتے ہوئے بزنس کو ری انوینٹ کریں. ری انوینشن کا مطلب یاد رکھیے گا یہی ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کسی بزنس کو رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس اب آپ کا کامیاب نہیں ہو رہا یا آپ کی مارکیٹ کے اندر بہت سارے کمپیٹیٹر آ چکے ہوئے ہیں جو آپ جیسی پروڈکٹ دے رہے ہیں, آپ جیسا ہی کاروبار کر رہے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس موقع پر آپ کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. چلتا ہوا کاروبار کے اندر جو موڈیفیکیشن, تبدیلی, چینجنگز, آلٹریشن یا نیو امینڈمنٹ جو آپ لاتے ہیں دیٹ از ری انوینشن. اور اس کے تحت آپ کو اپنے امپلائز کو بھی ہائر کرنا پڑ سکتا ہے, ایگزسٹنگ امپلائز کو فائر بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اپنی پروڈکٹ اور مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی مارکیٹ کو ریڈیوس بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ریسورسز نہ ہو, آپ پوری مارکیٹ کو کیپچر نہ کر سکیں. آپ کو اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو کو ریڈیوس کرنا پڑ سکتا ہے اور اپنی مارکیٹ کو بھی ریڈیوس کرنا پڑ سکتا ہے. اینڈ سیکنڈ ون از ری انجینئرنگ. ری انجینئرنگ از اگین سملر ٹو دی ری انوینشن بٹ اگین اٹ آلسو لیڈس ٹو دی ڈاؤن سائزنگ. جب آپ سکریچ سے آلریڈی آپ کے پاس کچھ نہ ہو, کوئی بزنس نہ ہو, شروع سے ہی آپ اپنے بزنس کو چینج کر کے چلیں, آلٹریشن کر کے چلیں اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی لانچ کرنی ہے کون سی نہیں. آپ جس میں ری انجینئرنگ کرتے ہیں, ری انجینئرنگ دا ورڈ دیٹ از اوریجنیٹڈ فرام دی انجینئرنگ, ٹھیک ہے, آپ اس میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں, دیٹ از اے ری انجینئرنگ. اینڈ فائنلی از دی ڈاؤن سائزنگ. ڈاؤن سائزنگ ایز دی نیم سجیسٹ ڈے اسٹوڈنٹ, ڈاؤن سائزنگ کا مطلب ہے یو آر ناؤ گوئنگ ٹوورڈز دی کلوزنگ اور دی شٹ ڈاؤن. ڈاؤن سائز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا, آپ نے اس میں 3 سے 4 پروڈکٹ رکھی جو آپ بیچتے تھے. 4 پروڈکٹس میں سے آپ کو 2 پروڈکٹ ڈسکنٹینیو کرنی پڑیں گی کیونکہ مارکیٹ میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے یا بہت کم ہے. ان 2 پروڈکٹس کے اوپر آپ کے اخراجات لگ رہے ہیں, ہیومن ریسورس, مینوفیکچرنگ لگ رہی ہے, کاسٹ لگ رہی ہے, پیسہ لگ رہا ہے, اور لیکن اس کو خریدنے والا بہت کم ہے, تو آپ ان 2 پروڈکٹس کو ڈراپ کر دیں گے. ڈے اسٹوڈنٹس آپ ان کو ڈراپ کریں گے, دیٹ وڈ بی کالڈ ایز ڈاؤن سائزنگ. ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے آپ کی 3 برانچز ہوں کسی جگہ پر جن میں سے آپ کو ایک برانچ کلوز کرنی پڑے کیونکہ وہاں کی مارکیٹ آپ کی پروڈکٹ کو نہیں پرچیز کر رہی یا وہاں پر آپ کی پروڈکٹ کی پرچیزنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے. سو اس دیٹ سینیریو میں آپ کو جو ایک برانچ بند کرنی پڑے گی 3 میں سے, دیٹ وڈ بی اگین دی ایگزامپل آف اے ڈاؤن سائزنگ. So this is actually I am going to capitalize on that. This is again one of the major and most important hurdle or problem or the challenge that is faced by the entrepreneur or the starter of the small businesses. یہ آپ کو go through کرنا ہے اور اس کو understand کرنا ہے. Next move کریں گے جی. ادر چیلنجز جن کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں ڈے اسٹوڈنٹس. امپراپر پلاننگ, when you not go for planning you are actually کریٹنگ دی چانس کہ آپ کا فیلئر کی طرف جو ہے نا وہ بزنس جا سکتا ہے. فائنانسنگ نہیں ہے, لینتھی پیپر ورک ہم نے ڈسکس کیا, ٹیکنالوجیز کی ہم نے بات کی کہ نیو ٹیکنالوجیز کو اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پرابلم ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنی انڈسٹری کے اندر اگر یہ ساری چیزیں فیچرز جو انٹرنیشنل پیٹرنس کے اوپر آپ دینے کے پابند ہیں آپ نہیں دے پاتے تو اٹ ول بی اے کمپلیٹ فیلئر. اینڈ دا گلوبل چیلنجز آر ود رسپیکٹ ٹو دی کلچر, ود رسپیکٹ ٹو دی ایتھنیسٹیز, سیکٹیرین differences, ethnicities, origin, caste. آپ کی most importantly is the tradition and the language. آگے move کریں گے. Yes, these are some of the elements that actually we were supposed to discuss in that lecture in the detail. That are the feature of the successful entrepreneurs. Successful entrepreneurs, dear students, وہ ہوتے ہیں they are motivated by the independence. Means again we already talked about it. These are the people who are not interested and are not motivated by the 9 to 5 job. They need independence. They need
liberty, they need flexibility. وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے جو اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں. We already talked about it. And secondly is the sense of initiative. Exactly. This is again the feature of the successful entrepreneurs. They do have the sense of initiative. وہ ایک نیا انیشیٹو لے سکتے ہیں, ایک نیا آئیڈیا سوچ سکتے ہیں, ایک انوویشن کی طرف جا سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. موٹیویٹڈ بائی دی فیملی. The family is also is of the kind that motivate them کہ آپ کو اپنا کچھ کرنا چاہیے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں ڈائمینشنز آر ڈفرنٹ. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو فیملی ایکچولی انکریجز دیم کہ یار آپ جاب ڈھونڈنا شروع کریں. However, this culture is varying now in Pakistan as well, but پوری دنیا میں یہ کلچر نہیں ہے. فیملیز موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ جاب نہ کریں, آپ اپنا کوئی نہ کوئی کام اسٹارٹ کریں. ایکسپیکٹ کوئک رزلٹ. دس اگین ون آف دا فیچرز آف دی انٹرپرینورس کہ آپ اچھا رزلٹ اور کوئک رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار آپ جو ڈلیور کریں اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کو حاصل ہو. ریڈی ٹو ایکٹ. یو آر ویری ایکٹیو, انرجیٹک ہوتے ہیں آپ. اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو یور بزنس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جب تک آپ اپنی کمٹمنٹ نہیں دکھائیں گے, آپ ڈیڈیکیشن نہیں دکھائیں گے کسی کاروبار کی طرف, اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی آف دی بزنس مین دا وومین ٹو سکسیڈ. آگے موو کریں گے جی. ایریاز فار اسمال بزنس اونرس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیز آر دی ڈفرنٹ ایریاز آف دی کنسرن. کنسرن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر پارٹیکولرلی بڑے غور سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان ایریاز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو اسمال بزنس اونرز کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. اس حوالے سے جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے دیٹ از دی پورلی پلانڈ گروتھ. یاد رکھیے گا, اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک کوٹ یہاں پہ مینشن کی, دوز پیپل ہو ڈو ناٹ پلان ایکچولی دے پلان ٹو فیل. اٹ مینز دیر از ویری امیجیٹ اینڈ ہائی نیڈ آف پراپر پلاننگ آف دی بزنس. جب آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, 4 میجر تھنگز آر دیئر جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. پلاننگ کے اندر پہلے آپ سیٹ کرتے ہیں آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ٹھیک ہے. آبجیکٹیوز کے بعد اپنے گول سیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں, گول تھوڑے سے لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ ہمارا یہ ویژن ہے, ہم فیوچر میں کیا اچیو کریں گے, اور مشن یہ ہے نیئر فیوچر میں ہم کیا اچیو کریں گے. یہ 4 چیزیں آپ کی ڈائریکشن کو بناتی ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کی ڈائریکشن بن جاتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, دین the small business owner or the entrepreneur moves in the particular direction and tries to achieve the results one by one. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں, this is one of the hurdles as well کہ اگر آپ اپنی پلاننگ نہیں کرتے, being a student اگر ہم دیکھیں تو آپ اپنی فار ایگزامپل آپ کو لیکچرز ڈلیور ہوتے ہیں, آپ کو کوئی ٹیسٹ دیا جاتا ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ آپ کو جو لیکچر ڈلیور ہو رہے ہیں, یو ایکچولی came to know at that time کہ آپ کو کس طرح پرائورٹائز کرنا ہے, آپ نے کتنا ٹائم کس کورس کو دینا ہے, کون سا کورس کریٹیکل اور ٹف ہے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے, کون سا آسان ہے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. دس از دا تھنگ دیٹ یو آر سپوز ٹو ڈو ود دی پیسج آف ٹائم. یہ جو پرائورٹائزیشن ہے نا, دس پرائورٹائزیشن از ایکچولی کالڈ اے پلاننگ. یہ پلاننگ آپ کو سکسیزفل بھی بنا سکتی ہے اور آپ کو فیلئر کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے اگر آپ پراپرلی پلان نہیں کرتے. سو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایریاز آف concern, one of the basic issues that are needed to be taken into account by the small business owners. Then comes second is the typical growth patterns. Typical growth patterns again are the areas of concern for the small businesses. ہم typical growth pattern کس چیز کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ typical growth pattern کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ کے کمپیٹیٹر یا مارکیٹ میں بسنے والے باقی لوگ جو اسمال بزنس کر رہے ہیں جس طرح کی گروتھ شو کرتے ہیں, آپ بھی اسی طرح کی گروتھ شو کریں. اگر آپ اسی طرح کی گروتھ شو کریں گے, اٹ مینز آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دیر از نو انوویشن, دیر از نو چینج, دیر از نو پروڈکٹیوٹی, دیر از نو نیونیس, دیر از نو کریٹیوٹی. ٹپیکل گروتھ پیٹرن کو آپ نے ریموو کرنا ہے, آپ نے کچھ ایسا لے کر آنا ہے. آپ نے مارکیٹنگ کے تھرو, آپ مارکیٹنگ کے کانسیپٹ سے تھوڑا سے واقف ہوں گے. آپ ٹیلی ویژن ایڈورٹیزمنٹ کیمپینز دیکھتے ہیں, آپ بل بورڈز دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر, آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں جو لوگوں کو کے سامنے کی جاتی ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے. All of these things are actually the example of how the companies are trying to differentiate. اپنے آپ کو مختلف کیسے کرنا عام الفاظ میں. جب آپ اپنے آپ کو مختلف کرتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر پروڈکٹ سے, آپ کا جو گروتھ پیٹرن ہے وہ ٹپیکل نہیں ہوتا. ٹپیکل سے مراد ہوتا ہے عمومی. وہ آپ کا عمومی نہیں رہتا بلکہ وہ آپ کا
خاص پیٹرن بن جاتا ہے. اینڈ ود دی پیسج آف ٹائم یو ایکچولی گرو in a more positive direction and more powerfully as compared to your very own competitors. So this is actually one of the most important thing کہ آپ کو اپنے جو مووز ہیں یا آپ کی اپنی جو ٹیکنیکس ہیں مینجمنٹ کی وہ چینج کرنی ہوں گی, ایڈورٹیزمنٹس کرنی ہوں گی, کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز بنانی ہوں گی, فیڈ بیک کا میکانزم ہوگا. آل آف دیز تھنگ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ ان آرڈر ٹو گیٹ آل آف یور کسٹمرز آن بورڈ. اینڈ فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از دا تھریٹ آف دی فیلئر. ایگزیکٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سکسیزفل انٹرپرینورس کے فیچرز دیکھے تھے, ہم نے وہاں پہ کلیئر کٹ ڈسکس کیا تھا کہ دے آر دا رسک ٹیکرس. ٹھیک ہے, when you are going to start your small business, you must one major thing that you must take and keep in your mind is the threat of the failure. There are always chances that کہ آپ کا بزنس ختم ہو سکتا ہے, آپ فیل ہو سکتے ہیں. یہ فیلئر جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر آپ فیلئر کو ذہن میں نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, رسک اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے, اور خدا نخواستہ آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا, تو آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا, جیسے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. ایٹ دی سیم ٹائم ود ان دا بزنس مایوسی از ناٹ a positive thing. When you are disappointed, it means you are not in that position to run a business. You cannot comfortably run a business over there. So threat of failure آپ نے اپنے مائنڈ سے نکالنا ہے. فیلئر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, رسک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار یہ اگر میں نے اس طرح کیا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. دیر مسٹ بی دی ایلیمنٹس ان یور مائنڈ, بٹ تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. یو مسٹ بی ناٹ اسکیئرڈ آف اٹ, آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. سو دیز آر دی ویری امپورٹنٹ تھنگز دیٹ ڈے اسٹوڈنٹ یو مسٹ keep into your mind with respect to the major concern of the small business owners with respect to starting of the new business. So this was actually all about the first lecture or a second lecture of فرسٹ چیپٹر آف اسمال بزنس مینجمنٹ. یہاں سے آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ایکچولی یہ کورس کس بارے میں ہے. یہ کورس اگین اگر میں اس کو سمرائز کروں, کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں, دس کورس از آل اباؤٹ ٹیلنگ یو کہ ہو آر دی اسمال بزنس اونرز. انٹرپرینورس کون ہوتے ہیں, وہ اپنا کاروبار کیسے سٹارٹ کرتے ہیں, کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے ان کو کن کن مشکلات یا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو کس طرح کی چیلنجز, کس طرح کی ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, واٹ آر دی ڈفرینٹ کوالٹیز جو کہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے جو کہ ان کو ایک سکسیزفل انٹرپرینور یا کاروباری انسان بنا سکتی ہیں, واٹ آر دی چیلنجز, واٹ آر دی بینیفٹس, وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس, entrepreneur are not actually any of the like terminology that is related to the business people کہ جو MBA کریں گے یا BBA کریں گے تو وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں. No, the concept of entrepreneurship actually belongs to each and every person concerning any discipline, any field. آپ اپنی کیمسٹری کی اگر فیلڈ کو دیکھیں, you can be the good entrepreneur in the future. ٹھیک ہے, انٹرپرینور کیسے بن سکتے ہیں آپ, یو کین لائک آپ اپنی ایک ایجنسی کھول سکتے ہیں فری لانسنگ کی, جس میں کیمسٹری سے ریلیٹڈ ورک آپ پرفارم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں کہ کیمسٹری کی اسائنمنٹس بنائیں جو انٹرنیشنل اسائنمنٹس ہوتی ہیں. یو ول بی انٹرپرینور. سیکنڈلی, آپ جو کیمسٹری لیبز ہوتی ہیں اس کے جو ایکوپمنٹس ہیں, جو ٹیولز ہیں, جو انسٹرومنٹس ہیں, ان کا بزنس کر سکتے ہیں. اور آپ جو کیمیکلز ہیں ان کا بزنس کر سکتے ہیں. یو کین اوپن اے شاپ اوور دیئر, آپ ایک اسٹور اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹور کے اوپر جو کیمیکلز بکیں گے, یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے انٹرپرینور, دی اسمال بزنس اونرز. اس کے علاوہ آپ فار ایگزامپل کیمسٹری بینگ اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ, یو آر دی فوڈ لور. آپ فوڈ لور ہونے کے ناطے آپ کوئی فوڈ کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ لائک کوئی برگر شاپ, کوئی شاورما شاپ, کوئی اینی آف دی فاسٹ فوڈ اور دی کانٹیننٹل فوڈ اور دی ڈرنک شاپ یو کین اوپن. اگر آپ ایسا کرتے ہیں دین اگین یو ول بی کنسیڈرڈ ایز دا major entrepreneur, the small business initiator or the owner. So this the field that is very diverse, that is very huge and expandable, that is not limited to the particular discipline. This expands across all of the people that are belonging to any of the discipline. However باوجود اس کے جو میجر ایلیمنٹس ہیں, جو میجر ایشوز ہیں, that are with respect to your challenges in the economy, challenges in the political conditions, آپ کے مارکیٹ کے حالات, لوگوں کی ڈیمانڈ, ریسرچ, آپ کے کمپیٹیٹرز کے حالات جو آپ کے اگینسٹ چیزیں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوور آل لوگوں کی جو سرمایہ کاری کی جو صلاحیت ہے یا پرچیزنگ کی صلاحیت ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ آئیڈیاز,
one of the good idea can generate and can attract the good audience. اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا نہیں ہے, you cannot attract the good audience over there. ٹھیک ہے dear students. So this was actually all from my side for the today's second lecture of first chapter. So I am expecting that we will be going through all of the contents as shared with you. You are very supposed to go through all of these contents on your first priority, because اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ زوم کی میٹنگ میں ڈسکس کیا کریں گے. ان آل تمام کنٹینٹس کو آپ کے پاس جب 2 لیکچر چلے جایا کریں گے, دین یو آر سپوز ٹو گو تھرو آل آف دیز لیکچرز. اس کو آپ کمپریہینڈ کریں, انڈرسٹینڈ کریں. اس کے بعد یو آر سپوز ٹو ڈسکس آل آف دیز کنٹینٹس تھرو دیٹ لیکچر, گون تھرو دیز لیکچرز آن دی Zoom app. You can ask the question, you can discuss anything else with me. So this is all from my side for today. You are supposed to go through all of the contents. You are supposed to prepare it, because you can be asked to go for the online quiz as well. آپ کے ایگزام بھی اس حوالے سے, آپ کے آن لائن ٹیسٹنگ بھی اس حوالے سے اسٹارٹ کی جا سکتی ہے. یہ بہت ریلیونٹ اور پریویلنٹ آپ کے کنٹینٹس ہیں. آپ کے فرسٹ سیمسٹر کی اسائنمنٹ جا چکی ہوئی ہیں, سیکنڈ سیمسٹر کی ایگزامس کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں. سو ان دس ریگارڈ you have to show your allegiance and very prevalent and pertinent interest in continuing all of these contents. So thank you very much dear students. Assalamu alaikum.